جی ناظرین السلام علیکم۔ بنیادی طور پر تین موضوعات پر بات کرنی ہے۔ یہ تینوں چیزیں سوشل میڈیا پہ بے انتہا ٹرینڈ ہو رہی ہیں۔ پہلا ٹرینڈ جو چل رہا ہے وہ تھپڑ کی گونج، اور بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز کسی پیشی کو بھگتنے کے لیے گئیں اور وہاں پہ کسی پارٹی کے عہدیدار نے انہیں پیچھے سے دھکا دیا یا تھپڑ مارا۔ اس میں ساؤنڈ ایفیکٹ ایسا ڈالا ہوا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے تھپڑ مارا ہے۔ اور یہ پتہ نہیں نئی ویڈیو ہے پرانی ویڈیو ہے، لیکن یہ کل پورے پاکستان میں ٹرینڈ ہوتا رہا۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کو ہم بتائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاک فوج اور پاکستانیوں کے خلاف زہر اگلنے والے میجر عادل راجہ صاحب، ان کے بارے میں افواہ نما خبریں چل رہی ہیں کہ انہیں لندن میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو اب چھوڑا نہیں جائے گا۔ پہلے بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے لیکن گرفتاری نہیں ہوئی۔ تو اس کے پیچھے کیا راز ہے، کہاں کہاں سے ہم نے کنفرم کرایا، کرنٹ سچویشن اس وقت کیا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ تیسرا، اون چودھری صاحب نے جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کی ہنڈیا چوک میں پھوڑ دی ہے۔ اور وہ کیا ہے جی، عمران خان صاحب نے تو آپ کو پتہ ہے وہ قرآن کو اسلامک ٹچ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ میں بشریٰ بی بی کو نہ پہلے نکاح سے پہلے کبھی دیکھا، نہ کبھی میں نے ان سے کوئی بات کی، نہ ملاقات کی۔ اچھا، ظاہر ہے ہماری سوسائٹی میں کوئی شخص اچانک ایسی بات کر دے کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، تو دوسرا شخص جو سامنے والا ہوتا ہے نا وہ سہم جاتا ہے، وہ ڈر کے مارے کہتا ہے کہ نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسی یقیناً کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو لیکن عمران خان صاحب چونکہ ایک کرونک قسم کے جھوٹے آدمی ہیں، تو انہوں نے یہ بات ایسی کہہ دی۔ اون چودھری جو اس نکاح میں، ملاقاتوں میں اور وہ تصویر ریلیز کرنے میں مین کیریکٹر تھے، اور عمران خان صاحب کے بہت سارے، ایک نہیں بہت سارے راز ان کے پاس ہیں۔ تو انہوں نے کل بیان دیا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو عمران خان صاحب اسلامک ٹچ لگا کر گفتگو کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ قرآن کی قسم کھا کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور میں خود اس بات کا گواہ ہوں، یہ اون چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ نکاح سے پہلے بشریٰ بی بی کے ساتھ عمران خان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں، راز و نیاز بھی ہوئے، گفتگو بھی ہوئی، چہرہ بھی دیکھا ہوا تھا، وہ باتیں ساری باتیں تو مطلب روزے روشن کی طرح آیا ہے، اس میں چھپانے والی کون سی بات ہے۔ تو خان صاحب اچانک، اصل میں یہ معاملہ سارا وہ شروع ہوا ہے عدت سے پہلے نکاح، اس کے بعد خاور مانکا نے جو شاہ زیب خان زادہ کو انٹرویو دیا، اس کے بعد سے عمران خان صاحب کو یوں لگ رہا ہے کہ ان کے گرد ویسے تو بہت سارے پھندے تنگ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن یہ پھندا مزید تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ہماری سوسائٹی میں قابل برداشت نہیں ہے کہ آپ مذہبی شعار کا مذاق اڑائیں، ان کی توہین کریں۔ اور عمران خان صاحب انہوں نے یہ کیا، یہ نکاح عدت میں کیا۔ کون بتا رہا ہے؟ اس خاتون کا پہلا شوہر بتا رہا ہے، جن کے ساتھ پتہ نہیں ابھی بھی ان کے پاسپورٹ پر انہی کا خاور مانکا ہی کا نام لکھا ہے۔ تو یہ بڑی کمپلیکس سی اور عجیب سی سچویشن ہے جس کے اوپر بہت زیادہ بات کر بھی نہیں سکتے، لیکن اگر ان کی فیملی خود بات کرے تو پھر ہم لوگوں کو بات کرنے سے روک بھی نہیں سکتے۔ آخری بیان ہم نے یہی سنا تھا خان صاحب کا کہ نہیں جی خان صاحب جو ہیں وہ اب معاملات ختم ہو گئے ہیں، اور خان صاحب نے کہا کہ بھئی جب خان صاحب نے کہہ دیا کہ وہ قرآن پر ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں تو پھر آگے کسی کو کیا بات کرنی ہے۔ لیکن یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ بات کھل جائے گی۔ اون چودھری ایک ایسا کیریکٹر ہے، وہ کوئی ایسی تصویر، کوئی ایسی ویڈیو نکال لے گا، آپ دیکھ لیجئے گا، جس میں خان صاحب یہ پہلے ملاقات کرتے ہوئے پائے جائیں گے۔ پھر خان صاحب کا یہ والا جو بیان ہے کہ میں قرآن پر ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ خان صاحب کو اور ہزیمت، تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن شاید آج کل ان کے وہ جو ہے نا ایڈوائزر وہ نہیں رہے جو پہلے ہوتے تھے۔ پہلے ان کے ایڈوائزر یا موکل یا جن جو مشورہ دیتے تھے وہی کچھ ہوتا تھا، اب کچھ وہ غلط مشورے دینے لگ گئے ہیں۔ تو یقیناً کسی نے یہ کہا ہوگا خان صاحب آپ یہ بات کہہ دیں، خان صاحب نے کہہ دی۔ ان کو احساس نہیں تھا کہ اون چودھری اچانک میدان میں آئیں گے اور سارا میلہ ہی لوٹ لیں گے۔ تو یہ صورتحال اب ہو گئی ہے، خان صاحب اس چکر میں پھنستے جا رہے ہیں۔ بات کرتے ہیں میجر عادل راجہ صاحب کی۔ عادل راجہ صاحب کا کیریکٹر آپ کو تو پتہ ہی ہے۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ عمران خان سے محبت ہے یا نہیں، مجھے نہیں پتا کہ انہیں پاک فوج سے نفرت ہے یا نہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ ملک میں انقلاب لانا چاہتے ہیں یا نہیں،
لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ یوٹیوب پہ جو سنسنی خیزی پھیلاتے ہیں اس سے پیسے بڑے کماتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ٹویٹر پہ سپیس کرتے ہیں، اتنے زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، یوٹیوب پہ لائیو شو کرتے ہیں، اس کو ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ باتیں ایسی کرتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ لوگوں کو پتہ نہیں کون سے خواب دکھا رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کے خلاف لوگوں نے بغاوت کر دی، 4 جرنیل نوکری چھوڑ کے چلے گئے، امریکہ والے نے ڈانٹ دیا ادھر کی اس طرح کی خبریں کرتے ہیں، اور یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی، یہ سراسر جھوٹ ہوتی ہیں، لیکن چونکہ اس کے بدلے ڈالر مل رہے ہوتے ہیں۔ سچی بات میں آپ کو بتاؤں، جتنے ڈالر وہ اس سنسنی خیزی سے کماتے ہیں، اگر آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں، اگر آپ کو 4-5 کروڑ روپیہ مہینے کا جھوٹ بولنے پہ ملنے لگ جائے تو بہت سارے لوگ پاکستان کی سوسائٹی میں اس پہ تیار ہو جائیں۔ بہت سارے لوگ اس سے کم پیسے کی بنیاد پر جھوٹ بولنے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ تو عجیب سی صورتحال انہوں نے، عادل راجہ صاحب نے تخلیق کر دی ہوئی ہے۔ اب پھر پتہ چلا کہ ان کا، ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ایک کپتان صاحب اور میجر عادل راجہ صاحب کا کورٹ مارشل کر دیا گیا، اور پھر یہ کورٹ مارشل میں مثلا آپ کو پینشن نہیں ملتی، یہ سب کچھ وہ تو ہوتا ہے، لیکن یہ بے عزتی بہت ہے، بہت بڑی بے عزتی ہے کہ آپ ایک ادارے کے اندر تھے اور آپ کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیا گیا۔ لیکن شاید جو لوگ اس نہج پر پہنچ جائیں انہیں بے عزتیوں کا کیا خیال ہوتا ہے، وہ اپنے معاملات اور طریقے سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ صاحب پاکستان میں نہیں ہے، ظاہر ہے اس طرح کا ہذیان خیز ایجنڈا جو ہے وہ باہر سے ہی چلایا جا سکتا ہے۔ اب جناب یہ ان کے بارے میں آج سے خبریں آ رہی ہیں کہ انہیں لندن میں گرفتار کر لیا گیا، ان کی گرفتاری ہو گئی ہے، اور بڑا عجیب و غریب خبریں چل رہی ہیں کہ پیروں میں زنجیریں ڈال دی، ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی۔ میں نے لندن میں جتنے ذرائع تھے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، اور سچی بات ہے ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے یا نہیں گرفتار کیا گیا۔ اور لوگ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پولیس آپ کو کسی تفتیش کے لیے تھانے بلا لیتی ہے، پولیس اسٹیشن بلا لیتی ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ گفتگو کر کے ابتدائی سی معلومات حاصل کر کے آپ کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ یہ صورتحال بھی ہو سکتی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کہیں کہ وہ انقلاب لے آئیں، اور لندن پولیس کی جرت نہیں ہوئی کہ عادل راجہ کو گرفتار کرے۔ اس طرح کی کیمپین بھی چل سکتی ہے، تو بی پریپیئرڈ فار اٹ۔ اس میں کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے، یا اس میں کوئی اتنی خوشی کی بات نہیں ہے کہ اس طرح کی افواہیں چل رہی ہیں۔ جب تک کوئی خبر کنفرم نہ ہو جائے اس پر یقین نہ کیجیے گا۔ جسی طرح جیسے ایک خبر چل رہی ہے اور ٹرینڈ چل رہا ہے ٹویٹر پہ جب ٹرینڈ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں کسی نہ کسی طرح، کچھ اس میں ٹرینڈ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اس ٹرینڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ویو کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اس میں ویسے دلچسپی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ ٹرینڈ ہے جناب تھپڑ کی گونج۔ مریم نواز کے حوالے سے پتہ نہیں کسی نے، اقرار الحسن نے اس پہ ایک ویلاگ کیا ہے کہ ایک ریلی ہو رہی ہے یا کسی پیشی سے مریم نواز واپس آ رہی ہیں یا جا رہی ہیں، نیلے رنگ کا انہوں نے ڈریس پہنا ہوا ہے، تو کسی کو پیچھے سے دھکا لگا تو اس کا ہاتھ یوں کر کے لگ گیا، اور ساتھ انہوں نے آڈیو افیکٹ ڈالا تھپڑ کا۔ اور یہ بالکل کسی کو نہیں پتا یہ ویڈیو 10 سال پرانی ہے، 2 دن پرانی ہے، یا ابھی کا واقعہ ہے۔ وہ تھپڑ بالکل نہیں ہے، وہ کسی کو دھکا لگا، اس کا ذرا سا ہاتھ لگ گیا ہے، اور اس کے اوپر ساؤنڈ افیکٹ ڈال کے پورے ملک میں یہ ڈرامہ رچایا گیا کہ مریم نواز کو تھپڑ کسی نے مار دیا۔ اس قدر ظالم ہے یہ سوشل میڈیا، اس کا حقیقت سے عموماً کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔